السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، معزز حاضرین، لائق مبارکباد ہیں اہل خانہ جنہوں نے اس طرح کی دینی نشست کا اہتمام کیا، ساتھ ہی ساتھ مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے ذمہ داران بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی، اس کے انعقاد میں کوششیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین سب کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ ناظم جلسہ اور ذمہ داران کی طرف سے جس موضوع کے تحت بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع عورتوں سے متعلق ہے۔ اسلام کیسی عورت چاہتا ہے؟ اسلام کی نظر میں عورتوں کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اسلام کے اندر عورتوں کے بارے میں کیا فرامین ہے اور کن صفات کی حاملات، کن صفات والی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی، اسی کے ارد گرد کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، عورت کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مبعوث فرمایا، اس سے پہلے دنیا میں عورت کا کیا مقام تھا۔ ہم پوری دنیا میں نہ جا کر صرف سرزمین عرب میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت عورتوں کے بارے میں کیا تصور تھا۔ عورتوں کا مقام و مرتبہ
ان کا درجہ گھر میں سماج میں نہایت ہی خستہ تھا. عورتوں کو صرف ہاتھ کا کھلونا سمجھا جاتا تھا. ان کے کسی بھی حقوق کو دینے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی. جس طرح چاہتے تھے لوگ اس طرح عورتوں سے ڈیل کرتے تھے. بلکہ حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جائے، بچی کی پیدائش ہو جائے، تو لوگ سماج سے منہ چھپائے پھرتے تھے. لوگ سماج سے منہ چھپائے پھرتے تھے. گویا کہ اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے ان کا. تو اتنا بدترین ماحول تھا کہ لڑکیوں کی پیدائش سے ہی لوگ ایک عار اور ایک عیب محسوس کرتے تھے. یہاں تک کہ حالت یہ تھی کہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. اندازہ کیجئے کہ ایسے ماحول میں اسلام کی شمع روشن ہوئی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور ان عورتوں کو جن عورتوں کو ہاتھ کا کھلونا سمجھا جاتا تھا، جن کو نہ تو وراثت ملتی تھی، نہ ان کو بیوی کے طور سے صحیح حق ملتا تھا، نہ بہن کے طور سے صحیح حق ملتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور شریعت کی وہ تعلیم دی جس نے عورتوں کو ہر شکل میں، عورتوں کو ہر درجے میں اور عورتوں کے ہر رشتے میں اسے قدر و منزلت سے نوازا. اگر عورت ماں کی شکل میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور سے یہ حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ماں باپ مل جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو. یہ ماں باپ کے بارے میں عمومی بات کہی، ماں کے بارے میں خصوصی بات اللہ نے فرمایا، اور یہ احساس دلایا کہ کیوں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کیوں تمہارے زندگی میں سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی حقدار تمہاری ماں ہے. اگر دنیاوی رشتوں میں کوئی رشتہ سب سے زیادہ نبھانے کے قابل ہے، سب سے زیادہ تمہاری توجہ چاہتا ہے، تو وہ تمہاری ماں کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں، اللہ نے انسانوں کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. ذرا آپ اپنے ماضی میں جائیے، پاسٹ میں جائیے. اپنے ماں نے، آپ کی ماں نے آپ کے پیدائش میں جو مجبوریاں، جو تکلیفیں برداشت کی ہے، اس کے بارے میں سوچئے. اللہ نے کہا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، مصائب در مصائب، مشکلات در مشکلات جھیل کر اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا. جب حمل مستقر ہوا، حمل استقرار پایا، ایک ماں کی حالت کیا ہوتی ہے، جیسے جیسے مہینہ بڑھتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا. 30 مہینے تک وہ تمہیں اپنے خون سے سیراب کرتی ہے. پہلے حمل کی شکل میں تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کے بعد جب ولادت ہوتی ہے 2 سال تک دودھ کی شکل میں تمہیں اپنے خون سے سیراب کرتی ہے. یہ ماں کا مقام ہے. تو اسلام نے کہا کہ اگر عورت ماں ہے، صحابی نے پوچھا کہ من حق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ کہا امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا کون؟ کہا امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا کون؟ تو کہا تمہارے باپ. تو اسلام نے کہا کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کی اطاعت کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر، شرعی جہاں تک شریعت اہتمام کرتی ہے اور شریعت کہتی ہے وہاں تک اس کی اطاعت اور اس کی رضا کا خیال رکھنا ہے. اگر عورت
کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں آپ کے ہاں ولادت ہو گئی۔ ایک وہ سماج تھا، ایک وہ ماحول تھا جہاں بیٹی کے پیدائش کے بعد منہ چھپائے پھرتے تھے لوگ۔ اسلام نے کہا کہ من عال جاریتین فہو فی الجنت ھکذا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی فہو فی الجنت ھکذا، تو وہ جنت میں ایسے ہی ہوگا، وہ اور میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی ہوگا۔ وضم اصابعہ، آپ نے دونوں انگلیاں ملائی اور کہا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح وہ بندہ جس کے یہاں بیٹیاں ہوئی، 2 بیٹیاں ہوئی، اور اس نے اس کی پرورش کی، اس کی اچھی تربیت کی، دین سکھلایا اسے، تو وہ جنت میں ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ تو اسلام نے ماں ہو، بیٹی ہو، یہاں تک کہ بیوی، یہاں تک کہ بیوی بنا کر ایک آدمی دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے حقوق و واجبات اسی لڑکی کے اوپر ہیں، بلکہ ایک مرد کے اوپر، ہمارے اوپر بھی بہت سارے حقوق و واجبات ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جس طرح آپ کے حق ان کے اوپر ہے ویسے ان کے حق آپ کے اوپر بھی ہیں۔ یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے، بہت غلط تصور ہے کہ صرف ایک طرفہ باتیں کی جائے کہ عورتیں جب گھر میں آ گئیں تو وہ ہمارے سارے ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں، لیکن ہمارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ جس طرح تمہارا حق ان کے اوپر ہے ویسے ان کا حق تمہارے اوپر ہے۔ بلکہ آپ ذرا غور کیجئے، جتنے بڑے بڑے اجتماعات ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے آپ نے یہ کہا کہ استوصوا بالنساء خیرا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے کہا کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خیارکم خیارکم لنسائہم، سب سے بہتر آدمی تم میں وہ ہے جو اپنے بیویوں کے بارے میں سب سے بہتر ہے۔ ایک آدمی متقی و پرہیزگار ہو، صف اول کا نمازی ہو، تقوی و طہارت مشہور ہو، گھر کا کام یہ ہو کہ وہ اپنے بیوی کے اوپر ظلم و ستم ڈال رہے ہیں، گھر کی حال یہ ہے کہ بیوی اس سے خوش نہیں ہے، گھر کی حال یہ ہے کہ وہ بیوی کے حقوق و واجبات کو پورا نہیں کر رہے، معاف کیجیے، یہ تقوی و طہارت کا تقاضا نہیں ہے۔ بلکہ جو صحیح معنوں میں متقی و پرہیزگار ہوگا وہ اپنے گھر والوں کے لیے، خصوصی طور سے اپنے بیوی کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ خیارکم خیارکم لنسائہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں بھی عورتوں سے یہ کہا کہ جب جس عورت کو تم بیوی بنا کر لے آؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرو گے تو یہ گویا کہ تمہارے تقوی طہارت، تمہاری عبادت میں کمی ہے، کہ تم اگر اس کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہو تو یہ تمہارے تقوی و طہارت کا تقاضا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی راستے تھے، بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، ہر شکل میں اسلام نے یہ کہا کہ عورت کو اس کا حق دیا جائے۔ لیکن اس حق کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ عورت کیسی ہو، یعنی کیسی عورت ہو جو عورت اسلام میں مطلوب ہے۔ اسلام کیسی عورت چاہتے ہیں کہ آج مغرب اور پوری دنیا میں عمومی طور سے جو آواز بلند کی جا رہی ہے، کیا اس طرح کی عورت اور اس طرح کی لڑکیاں اسلامی لڑکیاں ہیں؟ کیا اس طرح کی لڑکیاں اسلام میں اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتی ہیں؟ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے سلسلے میں بھی خصوصی ہدایات دی، خصوصی رہنمائی کی کہ کس طرح کی عورتیں یہ آئیڈیل ہیں۔ دیکھیے جنت یہ سب کا مطلوب ہے۔ یہاں ایک اشکال اور دور کرتا چلوں کہ شریعت میں عمل کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنت کے جتنے حقدار ایک مرد ہو سکتے اتنی ایک عورت بھی ہو سکتی ہے۔ جنت سب کا یہ حق ہے، جو نیک عمل کرے گا جنت میں وہ جائے گا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ نے یہاں پہ پہلا وعدہ یہ کیا کہ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم بڑی اچھی اور بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم اسے بدلہ دیں گے، جو کام وہ کر رہا ہے اس سے بہتر بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کام وہ کر رہا ہے اس کا بدلہ ہم اس کے تصور سے زیادہ دیں گے، جو کام اس سے بڑھا کر دیں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور سے یہ وعدہ کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ وعدہ یہ مومن سے بھی اور مومنہ سے بھی ہے، جنت کے مستحق جس طرح مرد ہیں اسی طرح عورتیں بھی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیسی عورت چاہتا ہے؟ کن صفات کو پیدا کر کے ایک عورت شریعت کے مقاصد، شریعت کے اس معیار تک پہنچ سکتی ہے جو معیار اسلام چاہتا ہے؟ دیکھیے آج کے اس دور میں سب سے بڑی بات یہ کہ ایک اسلامی خاتون، ایک مثالی خاتون، ایک وہ عورت جو شریعت چاہتے ہیں جس طرح کی عورت بنانا، اس کے اندر سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایمان جو ایمان اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، اس ایمان کی قدر و منزلت ہو اس کے نظر میں اس ایمان کی قدر و منزلت ہو۔ ارتداد کے اس ماحول میں جہاں ہر طرف سے خبریں آتی رہتی ہے کہ یہاں پہ ارتداد کا فتنہ پیدا ہو گیا، وہاں پہ فلاں مرتد ہو گئی، اگر ہم اپنے نسل کے اندر عورتوں کے تعلق سے بات کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ عورت کی جب اصلاح ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ذات کی اصلاح نہیں ہوتی، عورت کی جب اصلاح ہوتی ہے تو ایک عورت اور ایک لڑکی کی صرف اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ پوری نسل اور پورے جیل کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب ایک عورت سدھرتی ہے، ایک عورت صحیح راستے پر ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو صحیح راہ پر لے آتی ہے، جب اس کے بچے صحیح راہ پر آتے ہیں پورا گھر صحیح راہ پر ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ، سب سے بڑی صفت یہ کہ ایمان کی قدر و منزلت اس کے دل میں ہو۔ جس ایمان کا کلمہ پڑھ کے وہ آیا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہے وہ عورت، اس کی قدر و منزلت ہو اس کے نظر میں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں قرآن میں عورتوں کے لیے خاص طور سے ذکر کیے، یعنی عام طور سے جو قرآن کے احکامات، شریعت کے جو احکام ہیں اس میں مرد اور عورت سب داخل ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں وہاں خاص طور سے عورتوں کو مینشن کیا گیا کہ تم بھی سنو، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وہاں پہ اسلام اور ایمان کا بھی الگ الگ ذکر کیا گیا عورتوں کے لیے۔ تو ایمان کی قدر و منزلت ہونی چاہیے عورت کی نظر میں، تبھی وہ اس معیار تک پہنچ سکتی ہے جو شریعت چاہتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو وہ باتیں بتلائیں کہ جس طرح یہ دین ہم تک کیسے پہنچائے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر کچھ مثالی عورتوں کی بات ذکر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اہل ایمان کے لیے جو مثال ہے عورتوں کے سلسلے میں وہ کون ہے؟ وہ فرعون کی بیوی۔ اللہ نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی اہل ایمان کے لیے وہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون جس کے نام سے ہم کہہ رہے، فرعون جس کے نام سے، جس کے کام سے فرعونیت ٹپکتی تھی، جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اس کے عقد میں رہنے والی اس کی بیوی، اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ فریبی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے جو سارے کائنات کو چلا رہا ہے۔ جب اس نے اپنے شوہر کی بغاوت کر دی اور کہا کہ تم رب نہیں ہو، جس ربوبیت کی تم بات کر رہے ہو تم رب نہیں ہو، وہ بیوی کی ساری محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ جس بیوی سے وہ محبت کرتا رہتا ہے وہ ساری محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اپنے چیلے چاپڑوں سے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی بات سے پلٹے نا تو جو سب سے بڑا پتھر تم لوگوں کو ملے وہ پتھر لیا اور پٹک دو وہ پتھر اس کے اوپر۔ وہ اپنے بیوی کے سلسلے میں کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی بات سے پلٹے نا تو جو سب سے بڑا پتھر تم لوگوں کو ملے لے آؤ اور لا کر اس کے اوپر پٹک دو، اور اگر یہ بات سے پلٹ جائے تو فہی زوجتی، تب یہ میری بیوی ہے، اس کو کچھ مت کرنا۔ لیکن یہ عورت غور کیجئے کہ بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی بیوی ہے۔ لیکن یہ سارے مظالم ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے بعض آثار کہ اس کو، یعنی فرعون کی اس بیوی کو سخت دھوپ میں اذیت دی جاتی تھی، سخت دھوپ میں تکلیف دی جاتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے سایہ کرتے تھے تاکہ دھوپ کی یہ تپش سے وہ بچی رہیں۔
اور یہ ساری مصیبتیں فرعون ستا رہا ہے، اس کے چیلے چمچے ہر طرح کی اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں، لیکن یہ اپنے قول سے، توحید کے اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ یہ ساری اذیتیں اس کے پایہ ثبات میں لغزش نہیں پیدا کر پا رہی ہے، اس کے استقامت میں تزلزل نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی اس وقت یہ دعا کرتی ہے جو قرآن نے اس کے بعد ذکر کیا، اور قرآن نے کہا کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ نے اس کے اس قول کو ذکر کر دیا قرآن میں جو تا قیامت پڑھا جائے گا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اس کے دل میں ایمان کی طلب دیکھی اور اللہ سے محبت، اس نے دعا کیا تو کہا کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا گھر ایک بنا دے جنت میں فرعون سے تنگ آ گئی ہوں، اس کے مظالم سے تنگ آ گئی ہوں، بلکہ علامہ ابن القیم نے کہا کہ دعا کے الفاظ دیکھیے، وہ کہتے سالت الجار قبل الدار، پہلے حسن جوار کا سوال کیا، پہلے اچھے پڑوس کا سوال کیا، کہا کہ اللہ میرا گھر ایک بنا، اپنے پاس میرا ایک گھر بنا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرا ایک گھر اپنے پاس بنا جنت میں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے عمل سے، اس کے کرتوتوں سے مجھے نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جو ظلم کرنے والی قوم ہے مجھے اس سے چھٹکارا دے دے۔ تو فرعون کی بیوی اس حال میں ایمان کی قدر و منزلت دیکھی، اس کے دل میں سب کچھ ہو رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ایک طرف پوری آشائی سے زندگی کی اور دوسری طرف ایمان ہے، وہ سب کچھ جھیل رہی ہے اور کہہ رہی کہ اے اللہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، میرا ایک گھر اپنے پاس بنا دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ دعا سنی اور پہلے ہی اس کو وفات دے دی، اس کے بعد اس کے اوپر پتھر پھینکا گیا جب وہ پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جن عورتوں کا تذکرہ کیا مثال دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربعہ، کہ عورتوں میں سے چند عورتیں جو باکمال ہوئیں، اس میں 4 عورتوں کا آپ نے تذکرہ خصوصی طور سے کیا، اس میں ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کا بھی ذکر کیا آپ نے۔ اسی طرح فرعون کے زمانے میں ایمان، جب ایک طرف ایسا ماحول تھا دوسری طرف ایسی عورتیں بھی تھیں، عورتوں کی بات کی جا رہی ہے، ایسی عورتیں تھیں جو ایمان کے لیے سب کچھ نشاور کرنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ فرعون کی بچیوں کے لیے خادمہ تھی، صحیح روایت ہے جس کو امام احمد نے مسند میں ذکر کیا اور علامہ البانی وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے، کہا کہ فرعون کے گھر میں ایک خادمہ تھی جو بالوں میں، ان کے بچیوں کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے ایک مرتبہ کنگھی گر گئی تو اس خادمہ کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے بسم اللہ۔ تو اس کی بیٹی، فرعون کی بیٹی بڑا تعجب میں پڑتی ہے، کہتی ہے کہ الک رب غیرہ، کوئی اور بھی رب ہے میرے باپ کے علاوہ؟ کوئی اور بھی رب ہے؟ یہ کون سا نیا نام ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ربکم و رب آبائکم الاولین واللہ، کہ تمہارے باپ داداؤں جتنے گزرے ہیں سب کا رب کوئی ہے تو اللہ ہے۔ وہ کہتی ہے ایسی بات میں اپنے باپ کو خبر دے دوں؟ وہ عورت کہتی ہے دے دو خبر دینا ہے تو دے دو، میرا رب تمہارے باپ کا رب، اس کے باپ کا رب، سب اللہ ہے۔ وہ جا کے خبر دے دیتی ہے، وہ جا کے اپنے باپ کو خبر دیتی ہے، باپ بلاتا ہے، محفل سجتی ہے، دربار سجتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کوئی رب میرے علاوہ بھی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں اللہ۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ اپنے بات سے پلٹ نہیں رہی ہے، اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، حکم دیتا ہے کہ پہلے ایک ماں کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کے بچوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ایک ماں باپ کے سامنے اور خصوصی طور سے ماں کے سامنے سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کے بچوں کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کے بچوں کو اذیت دی جائے۔ فرعون کہتا ہے پہلے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اٹھا کر آگ جلائی جاتی ہے اور ایک ایک کر کے آگ میں پھینکو، اس کو ایک ایک کر کے پھینکا جایا جاتا ہے اس کے بچوں کو، یہاں تک کہ آخری بچہ یا بچی ہوتی ہے جو دودھ پیتی ہوئی، اس کی دودھ پیتی ہوئی بچی جو اس کے سینے سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، جب اس کا نمبر آتا ہے تو یہ عورت کہنما تقاعست من اجلہ، وہ اس بیٹے کے خاطر
تذبذب کی شکار ہو جاتی ہے کہ اب میں پیچھے ہٹ جاؤں، میں اس کی بات مان لوں تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ بچہ گویا ہوتا ہے، وہ بچہ بولنے لگتا ہے، اور وہ بچہ اپنے ماں سے کہتا ہے کہ اقتحمی اقتحمی فإن عذاب آگ میں کود پڑو، اس لیے کہ دنیا کی آگ یہ آخرت کی آگ کے مقابلے میں بڑی ہلکی ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے جس میں آپ کو کودنے کے لیے، آپ کو پھینکنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، یہ دنیا کی آگ ہے۔ اگر آپ آج یہاں نہیں کودیں گی تو آخرت کی آگ اس سے بہت سخت ہے، آخرت کی آگ بہت سخت ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزہ ظاہر کرتا ہے اور وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے۔ تو یہاں بھی ایمان کی قدر و منزلت دیکھیے۔ تو ایک عورت کے اندر سب سے بڑی صفت یہ کہ ایمان کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اگر ایمان کی اہمیت ہو تو جتنا بھی ارتداد کا فتنہ ہو جائے، جتنا بھی رکاوٹیں ہو جائے دین کے معاملے میں، جتنا بھی ورغلانہ ہو دوسرے لوگوں کی طرف سے، ایک اسلامی عورت اس کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اندر دوسری صفت جو خاص طور سے قرآن میں عورتوں کے لیے ذکر کیا گیا کہ عورت اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنے عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور اس راہ میں جتنی رکاوٹیں تھیں، جتنے راستے ایسے تھے جو بدکاری تک پہنچانے والے تھے، جتنے راستے ایسے تھے جو عفت و پاک دامنی پر جس سے آنچ آ سکتی تھی، سارے راستوں کو مسدود کر دیا گیا، سارے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اور خاص طور سے حکم دیا گیا، جو خاص حکم قرآن میں عورتوں کے تعلق سے دیا گیا، اس کا تعلق اس سے جب مردوں سے یہ کہا گیا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی مومن مردوں سے کہو کہ آنکھ نگاہیں پست رکھیں، نگاہیں پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اتنا کہہ دیا جاتا کافی تھا، عورتوں کو خاص طور سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومنہ عورتوں سے بھی کہیے کہ نگاہیں پست رکھیں، نگاہیں پست رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد اور احکام بیان کیے گئے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے نہ پھریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ آگے کہا گیا کہ کن کن لوگوں کے سامنے آپ اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، جب باہر چلو تو قدموں کو، پیروں کو مار مار کر مت چلو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ جو پہنے ہوئے اس کی نمائش ہو کہ آپ پہنے کیا ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، پیر مار مار کر نہ چلو تاکہ جو زینت چھپی ہوئی ہو وہ بھی ظاہر ہو۔ اور کہا گیا کہ جب عورت لڑکی بالغ ہو جائے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر دوپٹہ ڈال کے چلیں۔ یعنی یہ ساری باتیں یہ خصوصی طور سے ذکر کی گئی، یہ خصوصی طور سے اسی لیے ذکر کی گئی کیونکہ یہ راستے ہیں، یہ راستے ہیں جو غلط راستے پر آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ جب ایک عورت نکلتی ہے اور اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے، شیطان پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے، مردوں کے لیے مزین کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ایک عورت نکلتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، فہی زانیہ، تو یہ زیناکاری والا کام ہے، یہ انہی کاموں کی تمہید ہے، یہ انہی کاموں کی تمہید ہے، یہ مردوں کی نظر میں آپ کی تزئین کاری ہے، مزین کرنا ہے آپ کا۔ تو شریعت نے کہا کہ ایک عورت مردوں کو مرد ہو، عورت ہو، لیکن عورتوں کے لیے خصوصی طور سے ایسے سارے راستے بند کیے گئے جو راستے اس کے عفت و عصمت کے لیے مخل یا خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ غور کیجئے کہ صحابہ کی جماعتیں، جس سے برگزیدہ جماعت اس روئے زمین پر نہیں آئی، دوسری طرف امہات المومنین، اور صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب امہات المومنین سے بھی سامان مانگو، ایسا موقع پڑ جائے کہ آپ کو کچھ مانگنا پڑے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے سامان مانگو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں پہ خطرہ پیدا ہو جائے۔
تو جتنے یہ راستے تھے ان سارے راستوں کو مسدود کیا گیا تاکہ عفت و عصمت بچی رہے. اور شریعت کے نظر میں وہی عورت مثالی ہے جو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے. اس کی شکل و صورت جیسی ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر عفت و عصمت محفوظ ہے تو یہی شریعت کے نظر میں سب سے باکمال عورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگرد عطا سے کہتے ہیں، ایک عورت گزرتی ہے مسجد نبی سے، کالی سیاہ عورت گزرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس عطا سے کہتے ہیں کہ جنتی عورت کو دیکھنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہاں جنتی عورت ہے؟ اسی عورت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی عورت ہے. اسی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی عورت ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا. یہ عورت ایسی تھی جسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے اوپر کیفیت ایسی ہوتی کہ اس وقت میں اپنا کپڑا اتارنے لگتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میری یہ کیفیت دور ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دو اختیار دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تو چاہے ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کرے اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا اور تیری یہ بیماری دور ہو جائے گی. تو یہ دیکھیے کہ عفت و عصمت کی اور پردہ کی ان کے یہاں اہمیت کیا تھی کہ ایسے حالت میں، بیماری کی حالت میں، اس کیفیت میں بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، کیونکہ اس حالت میں میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں. تو ایک اسلامی عورت، ایک اسلامی خاتون کی ایک سب سے بڑی صفت یہ کہ وہ اپنے پردہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرے، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی قدر و منزلت ہو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے سلسلے میں سورہ احزاب میں کئی ایک آیات بیان کی گئی، کئی ایک احکام بیان کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کہ جو بھی نبی کی بیویوں میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر جمی رہیں گی، اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزاریں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں ڈبل اجر دیں گے، دوہرا اجر دیں گے. صحابہ اکرام کے جماعت میں، صحابہ اکرام کے دور میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا ویلو کیا تھا، اہمیت کیا تھی. ایک واقعہ سنیے اور اندازہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی تھے جو آتے جاتے تھے، جن کا نام تھا جلیبب، جو نہ تو حسب و نسب کے حساب سے بڑے اعلیٰ حسب و نسب کے تھے، نہ شکل و صورت کے حساب سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ شادی کر لو. جلیبب نے کہا مجھ سے کون شادی کرے گا، مجھ سے کون شادی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع و مناسبت سے ایک مرتبہ ایک انصاری سے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو. وہ بڑا خوش ہوتے، کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول اپنی رغبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واضح کرتے کہ میں اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جلیبب کی شادی ہو جائے آپ کی بیٹی سے. کہتے اچھا ٹھیک ہے، تب میں اپنی بیگم سے مشورہ کرتا ہوں تب بتاؤں گا. جب جلیبب کا نام آتا ہے رنگ اڑنے لگتا ہے. اس کے بعد جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں. بیوی بھی برہم ہو جاتی کہ جلیبب، احد و جلیبب، یہ جلیبب کی شادی اللہ کے رسول میری بیٹی سے کرانا چاہ رہے ہیں. لیکن غور کیجئے کہ وہ عورت، وہ لڑکی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پردے کے پیچھے سے سنتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اس حکم کو رد نہیں کر پاتی ہے. وہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ آپ ذرا یہ اندازہ کیجئے کہ اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کس کی آپ رد کر رہے ہیں؟ یہ بات کس کی آپ رد کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات کو آپ رد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی بات کو رد کرنا یہ اس عورت کے لیے بہت ہی گہرا اور مشکل تھا. اس کے بعد وہ تیار ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کے لیے، اس کپل کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ان پر اپنے خیرات کی بارش کر دے، ان کو مالا مال کر دے. اس کے بعد جلیبب کا تو انتقال ہو جاتا ہے، لیکن یہ بیوہ جو بچتی ہے، مورخین نے ذکر کیا ہے
کہ یہ مدینہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی بیواؤں میں سے ایک بیوہ تھی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں کہ وہ زیادہ خرچ کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ اس میں سے ایک یہ تھی. تو ایک باکمال عورت وہ ہے جو اپنے عزت و عفت کی حفاظت کرے. ایک باکمال عورت وہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے لیے اہمیت ہو کہ چاہے دنیا کی کسی کے بھی بات ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر وہ رد نہ کر سکے. ایک باکمال عورت وہ بھی ہے جو اپنے لائف پارٹنر اپنے شوہر کے حقوق اور اس کے جو حق اس کے اوپر بنتے اس کا احترام کرے اور اس کو نبھائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کچھ سوال کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ تمہارے شوہر خاوند ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کیا کرتی ہو اس کے لیے؟ کہا سب کچھ کرتی ہوں جو کر سکتی ہوں، اللہ کہ کوئی ایسا کام ہو جو نہ کر سکوں تو بات الگ ہے، ورنہ سب کام کرتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں فانظری این انت منہ، دیکھتی رہو کہ این انت منہ، تم کہاں ٹھہری ہو اس کے مقابلے میں، کتنی خدمت کرتی ہو. فانما هو جنتک و نارک، کیونکہ یہ شوہر یہ تمہاری جنت اور تمہارا دوزخ ہے. یعنی اس کی خدمت کر کے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے شرعی دائرے میں رہ کے اس کی خدمت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کے لیے باعث دینداری ہے. آپ جتنی بھی صوم و صلات کی پابند ہو لیکن آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے، یہ اسلامی عورت نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تزوج الودود الولود العود علی زوجها، کہ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی اور ایسی عورت سے شادی کرو کہ جب شوہر ناراض ہو جائے جاءت، وہ اپنے شوہر کے پاس آئے، تضع یدها فی یدی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دے اور کہے کہ میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی، میں اس وقت تک زیب و زینت نہیں اختیار کروں گی جب تک کہ حتی ترضیٰ، جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. تو ایک دیندار عورت ہے، ایک شریعت پر عمل کرنے والی عورت ہے، تو وہ اپنے شوہر کے حقوق کا بھی خیال کرے گی، جو اس کے حق اس کے اوپر بن رہا ہے اس کو نبھائے گی وہ. اور جیسے بھی حالات ہو زندگی میں، زندگی دیکھیے یہ سکھ دکھ کا ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سکھ میں شوہر کے ساتھ ہیں اور جب دکھ کا وقت آتا ہے، جب مصائب و مشکلات کا دور ہوتا ہے تو آپ پیچھے ہٹنے لگتی ہیں، آپ اسے تانا دینے لگتی ہیں. ذرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت کے وقت مشکل آئی، آپ پریشان ہو گئے ذہنی طور سے، آپ نے کس طرح تسلی دی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. جب اللہ کے رسول آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے انی خشیت علی نفسی، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے اپنے اجان پر. حضرت خدیجہ نے آپ کے سارے کوالٹی صفات کو گنایا، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ نہ گھبرائیں. انک لتصل الرحم، آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کو اللہ کیسے رسوا کرے گا؟ ایک مثالی بیوی یہ کہ جو مشکل میں آپ کا ہاتھ تھام لے، آپ سے کہے کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ کے لیے مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ مصیبت کے وقت آپ کو تانا دینے لگے، وہ مصیبت کے وقت آپ کی پرانی غلطیوں کو لے کر آئے اور آپ کو یاد دلائے کہ اس وقت میں منع کرتی تھی آپ نے یہ کیا، بلکہ اس وقت وہ سارے ماضی کو بھول کر آپ کو حوصلہ دے، آپ کو ہمت دے. وہ ہے مجھے مثالی عورت. اور جیسے بھی حالات اس حالات میں آپ کا ساتھ دے. جو نبی کے زمانہ کی جو عورتیں تھیں وہ کیسے حالات میں نبی کے صحابہ کا ساتھ دیتی تھی. حضرت خدیجہ نبی کی بیوی، حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی، اور حال یہ کہ گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد گھر آتے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد محترم اس معاملے کو بہت طول دیتے ہیں اور سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو بہت ہی ہلکے طریقے سے آپ اس کو حل کرتے ہیں. اور نبی کی بیٹی ایسی ہی رہتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے والے آدمی، ان کی بیٹی حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب میری شادی حضرت زبیر سے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. میں چکی چلاتی تھی، میں ان کے اونٹوں کو دانہ دیتی، پانی دیتی، اٹھا کر لاتی پانی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتی، روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں آٹا تو گوندھ لیتی تھی لیکن روٹی پکانا نہیں آتا تھا. انصار کی عورتیں بڑی اچھی عورتیں، وہ آتی تھی اور آ کر میری روٹی پکا دیتی تھی. یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر کی بیٹی. تو نبی کے صحابہ کے زمانے میں امہات المومنین اور صحابیات یہ ہر طرح سے ایک مثالی عورت بن کر انہوں نے دکھلایا تھا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور ہماری عورتیں دین کی جو اہمیت ہے
اس اہمیت کو اپنے اندر پیدا کریں، اور جو حقوق و واجبات ان کے اوپر ہے اسے نبھائیں، تاکہ ایک اچھا سماج وجود میں آئے، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے گھر کی عورتوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما، ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں آخری کلمہ توحید نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔